الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور چل رہی تھی اور اس کی 6ٹھی آیت کی ابھی تفسیر شروع ہوئی تھی، اور اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شوہر اپنی زوجہ کو زنا کی تہمت لگا دیتا ہے اور وہ گواہ بھی نہیں لا پاتا، اور وہ اگر بیان کرے تو بھی اس کے لیے مسئلہ ہے کہ اس کو پھر 4 گواہوں کے لانے کا کہا جائے گا، نہ لا سکے تو حد قذف کا معاملہ ہوگا، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے شریعت نے یہ مقرر کیا ہے کہ یہ میاں بیوی جیسے قاضی کے پاس گئے یہ معاملہ لے کر، تو پہلے مرد کو آگے کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ آپ گواہ لائیں۔ اگر وہ گواہ نہیں لا سکتا تو اس سے کہیں گے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام کی گواہی دو کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ تو وہ کہے گا کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ جو میں کہوں گا سچ کہوں گا۔ 4 دفعہ وہ اسی طرح کہے، اور 5ویں دفعہ یہ کہے، یعنی وہ یہ کہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں میں یہ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں۔ 4 دفعہ اقرار یہ کرے گا، اور 5ویں دفعہ وہ کہے گا کہ اگر میں اپنے قول میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت نازل ہو جائے۔ پھر عورت سے کہا جائے گا ہاں بھئی تم اقرار کرتی ہو جو یہ تہمت لگا رہا ہے؟ اگر وہ کہے کہ نہیں میں انکار کرتی ہوں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر کہا جائے گا اچھا اب تم 4 دفعہ گواہی دو۔ تو پھر وہ اسی طرح 4 دفعہ گواہی دے گی اس بات کی، وہ کہے گی کہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ کہ یہ شخص اپنے اس قول میں جھوٹا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ کہے گی کہ اگر یہ اپنے قول میں سچا ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر غضب نازل ہو جائے۔ مرد لعنت کا ذکر کرتا ہے اور عورت غضب کا ذکر کرتی ہے کہ اللہ کا غضب نازل ہو جائے۔ اگر یہ دونوں اس طرح لعان کر لیتے ہیں تو پھر قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دے گا، اور یہ جو تفریق ہے یہ طلاق بائن ہوگی، ایک طلاق بائن۔ طلاق بائن کا مطلب کہ عورت فوراً نکاح سے نکل جائے گی۔ اب یہ عدت گزار کے چاہے تو پھر کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ ہاں اگر ان میں آپس میں کمپرومائز ہو جاتا ہے تو دوران عدت بھی یہ شوہر اس سے نکاح کر سکتا ہے، نکاح کے ذریعے اس کو دوبارہ نکاح میں لے سکتا ہے۔ لیکن اگر عورت راضی نہ ہو، نہ مرد راضی ہو بالفرض، تو عدت گزر جانے کے بعد یہ پھر عورت کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ تو لعان کے بعد جو قاضی کی طرف سے تفریق کروائی جاتی ہے، جدائی کروائی جاتی ہے، وہ ایک طلاق بائن ہے۔ اب اس میں پھر ہم ایک ترتیب لیتے ہیں کہ مثلا شوہر آیا اور آنے کے بعد اس نے قاضی کے سامنے یہ کہا کہ بھئی یہ عورت جو ہے ایسی ہے، زانیہ ہے، یہ ہے وہ ہے، یا عورت نے جا کے مطالبہ کیا کہ میرے مرد نے مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے، جو بچہ پیدا ہوا اس کا انکار کیا ہے، تو شوہر کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ وہ کہا ہے تو کہے گا ہاں میں نے کہا ہے، تو اس سے کہیں گے گواہ لاؤ، نہیں لا سکتا تو پھر یہ لعان کی صورت ہوگی کہ یہ دونوں چیزیں دونوں کھڑا کیے جائیں گے۔ پہلے شوہر 4 دفعہ گواہی دے گا اللہ کے نام کے ساتھ کہ وہ سچا ہے، 5ویں دفعہ یہ کہے گا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہو تو مجھ پر اللہ کی لعنت نازل ہو۔ پھر عورت گواہی دے گی 4 دفعہ پہلے اللہ کے نام کے ساتھ کہ یہ شخص اپنے قول میں جھوٹا ہے، 5ویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اگر یہ اپنے قول میں سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ تو اس ترتیب کے ساتھ یہ لعان ہوتا ہے۔ اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں کو عیب لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کے، فشہادۃ احدہم، تو ان میں سے ایک کی شہادت یعنی گواہی، 4 شہادات باللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ 4 گواہیاں ہیں۔ کیا گواہی ہے؟ انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ تو یہاں ان میں سے ایک سے مراد شوہر ہے۔ فشہادۃ احدہم، تو ان میں سے ایک کی گواہی یعنی شوہر کی گواہی، 4 شہادات باللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ 4 گواہیاں ہیں۔ کس بات کی گواہی؟ انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں یہ، ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ بے شک اللہ کی لعنت ہو اس پر، یعنی اپنی طرف کہے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے، یعنی شوہر یہ کہ اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور عورت سے یہ سزا جو ہے یعنی زنا کی جو سزا ہے یہ اس طرح ٹل جائے گی، ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ عورت پھر گواہی دے 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، انہ لمن الکاذبین، کہ بے شک یہ شوہر جو ہے، شخص جو ہے ضرور جھوٹوں میں سے ہے۔
والخامسۃ اور پانچویں یوں انا غضب اللہ علیہا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضب نازل فرمائے، یعنی عورت اپنی طرف اشارہ کرے گی اس پر غضب نازل فرمائے ان کان من الصادقین اگر یہ شخص سچوں میں سے ہو۔ یعنی یہ تو علیہا ضمیر غائب کی بیان فرمائی، جب وہ گواہی دیں گے تو پھر متکلم کے لفظ استعمال ہوں گے، یعنی عورت یہ کہے گی کہ اگر یہ شخص سچا ہے تو مجھ پر پھر اللہ کا غضب نازل ہو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو مطلب معاملہ بہت ہی بگڑ جاتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت توبہ قبول فرمانے والا، حکمت والا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے کہ بعض اوقات غضب میں آ کر، غصے میں آ کر شوہر جیسے جھگڑا ہو گیا گھر میں تو زوجہ پہ اس طرح کی تہمت لگا دیتا ہے، تو یہ اس طرح ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کا اگر شرعی حل کی طرف جائیں گے تو بہت ہی زیادہ پیچیدگیاں بھی ہیں، سختی ہیں، اور اس کے بعد زندگی جو ہے وہ مزید اپنی حماقت کی بنا پر آزمائشوں میں مبتلا ہوتی چلی جاتی ہے۔ آگے جو یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ اصل میں سن تقریباً 5 ہجری میں غزوہ بنی مصطلق ہوا تھا۔ اس سے جب واپس آ رہے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی حاجت ہوئی، تو آپ حاجت کے لیے تشریف لے گئیں اور وہاں پر آپ کا ایک ہار گر گیا۔ آپ اس کی تلاش میں مشغول ہوئیں۔ پہلے دور میں جو ازواج مطہرات ہوتی تھیں، یہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پالکی یا ڈولی جس کو کہتے ہیں، جس میں پہلے زمانے میں وہ دلہن کو بٹھا کے لے کے جاتے تھے، اس قسم کی وہ ڈولیاں ہوا کرتی تھیں جس میں ازواج تشریف فرما ہوتی ہیں اور پھر ان کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا جاتا تھا اور پھر آگے سفر طے ہوتے تھے۔ تو سیدہ عائشہ تشریف لے گئی تھیں، جو جب قافلہ چلنے کی باری آئی تو آپ وہاں موجود نہیں تھیں، اپنے ہار کی تلاش میں مصروف تھیں۔ تو یہاں جو اٹھانے پر مقرر تھے اس ڈولی کو یا جو بھی پالکی وغیرہ تھی، انہوں نے جب اٹھایا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت کم وزن کی تھیں، تو ان کو یہ احساس نہ ہوا کہ اس میں کوئی بیٹھا بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور وہ مخاطب تو کرتے ہی نہیں تھے، بہت ہی مطلب پردے کا اہتمام اور انتہائی ادب اور احترام ہوتا تھا، تو انہوں نے وہ پالکی اونٹ پہ رکھی اور قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے سے تشریف لائیں تو آپ نے دیکھا کہ قافلہ وہاں سے جا چکا ہے، تو اب آپ اسی مقام پر بیٹھ گئیں اور آپ نے سوچا کہ چلے جب قافلہ آگے جائے گا معلوم ہوگا کہ نہیں ہوں تو وہ واپس آئیں گے اور آ کے مجھے لے جائیں گے، راستے میں بیٹھ گئیں وہیں پر۔ تو یہ ایک دستور ہوتا تھا پہلے قافلوں کا کہ ایک شخص قافلے کے کافی پیچھے پیچھے چلتا تھا، تاکہ اگر قافلے والوں کی کوئی چیز وہاں پر رہ گئی ہو، گر گئی ہو، تو اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ راستے میں دیکھتا جائے کہ کوئی چیز گری تو نہیں ہے، تو پھر اٹھا لاتا تھا، وہ پھر قافلے کو مل جاتی تھی، ہوتے قافلے والے ہی تھے۔ تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے، تو جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ خاتون بیٹھی ہیں، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پوچھا کون ہے، تو بتایا کہ میں تو عائشہ ہوں۔ تو پھر آپ نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، سیدہ عائشہ اس پہ تشریف فرما ہوئیں اور آپ اونٹ لے کر قافلے تک پہنچ گئے۔ اب جب قافلے پہ پہنچے تو منافقین بھی ساتھ تھے اس غزوے میں، تو ان کو موقع مل گیا اور انہوں نے معاذ اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بری تہمت لگائی اور بہت اس کا شور کیا۔ تو اس میں افواہ میں بعض مسلمان بھی مبتلا ہو گئے غلط فہمی کی بنا پر، حالانکہ ان سب کو چاہیے تھا بہرحال کہ حسن ظن قائم رکھتے اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ازواج مطہرات میں سے ہیں اور ان کی پاکیزگی مشہور تھی، کبھی کوئی ایسا معاملہ نہیں دیکھا، اور پھر نبی کی زوجیت میں یہ ہمیشہ اصول یاد رکھیے گا کہ ایک عورت کفر کی طرف تو مائل ہو سکتی ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی زوجہ ہو گئی تھیں، لیکن یا لوط علیہ السلام کی زوجہ جو تھیں وہ کفار کے ساتھ مل گئی تھیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کے ساتھ ان کی زوجہ رہتی ہوں اور خدا نہ خواستہ کسی غلط فعل میں مسلسل مشغول ہو جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، پارسا عورتیں ہوتی ہیں، لہذا ہونا ہی چاہیے تھا کہ دفاع کیا جاتا، لیکن بہرحال وہ بعض اوقات ہوتی ہے، افواہ اتنی زور شور کے ساتھ ہوتی ہے کہ بعض مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے۔
اور منافقین نے اس بات کو بہت ابھارا۔ اب جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پہلے پتہ نہیں چلا، لیکن جب دیر سے آپ پہنچیں، اسی غم کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئیں اور تقریباً 1 ماہ تک آپ بستر پر رہیں، اور پھر کسی طرح مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بتایا کہ اس طرح افواہ چھوڑی گئی ہے منافقین نے، تو اس سے آپ اور زیادہ بیمار ہو گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 1 ماہ تک آپ سے تعلق نہ رکھا، اور خود نبی کریم نے براءت کا اظہار نہیں فرمایا، حالانکہ آپ نے بعد میں خود فرمایا کہ میں جانتا تھا کہ میرے گھر والے پاکیزہ ہیں، لیکن اگر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود براہ راست سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنا شروع کرتے تو منافقین کو موقع مل جاتا کہ معاذ اللہ دیکھا نا، اپنے گھر کی بات ہے تو خود دفاع کر رہے ہیں اور دوسروں کے لیے ایسا معاملہ۔ تو نبی کریم نے بھی خاموشی اختیار فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں کثیر آیتیں آئیں، جن سے قیامت تک کے لیے آپ کی پاکیزگی سب پر عیاں ہو گئی، اور اس سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان بھی معلوم ہوئی کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حق میں آیات کو نازل فرمایا، اور یہ قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بن گئی۔ تو یہ بہت ہی بڑی سعادت اور فضیلت ہے کہ کسی کا تذکرہ یا کسی کے مناقب اور فضائل میں آیات نازل ہو جائیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت بڑی بات ہے۔ تو اس لیے یہ جو آیات اب آگے آ رہی ہیں، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اسی واقعے کے بارے میں ہیں، اور جب یہ آیات نازل ہوئیں تو پھر جس نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر یہ تہمت لگائی تھی، ان تمام کو سزا ملی، یعنی جس نے باقاعدہ تہمت لگائی تھی اس کو سزا ملتی گئی۔ تو یہ بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین جاؤ، بے شک وہ جو لائے، بالافکی، ایک بڑا بہتان، عصبۃ منکم، تمہیں میں سے ایک جماعت ہے، لا تحسبوہ شرا لکم، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، یعنی خطاب مسلمانوں سے کہ یہ تمہیں میں سے ایک جماعت یہ الزام لے کر آئی ہے، بہتان لگایا ہے، تو ان کے بہتان کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو۔ کیا مطلب کہ اس سے تمہاری کوئی عزت کم نہیں ہوگی، بلکہ یہ بہتان لگائیں گے، اور ان کے بہتان کو غلط ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوں گی، تو اس سے تمہاری شان بڑھے گی، شان گھٹے گی نہیں۔ تو لا تحسبوہ شرا لکم، تو تم اسے اپنے لیے برا گمان نہ کرو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ جو الزام لگا رہے ہیں یہ آگے چل کے تمہارے حق میں مزید مفید ثابت ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکیزگی کے لیے آیات نازل ہوں گی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، یعنی مختلف درجات تھے۔ عبداللہ بن ابی سلول جو تھا منافق بہت بڑا تھا، اس نے زیادہ الزام لگایا، تو آگے بعضوں نے اس بات کو پہنچایا کہ ہاں ایسا ہوا ہے، بعضوں نے اس کو سنا اور اقرار کیا، اچھا ہاں ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، بعض اس پہ ہنس دیے، بعض نے خاموشی اختیار کی، رد نہیں کیا۔ تو یہ رد نہ کرنا بھی ایک قابل گریف جرم تھا کہ کیوں نہیں رد کیا، فوراً دفاع کرنا چاہیے تھا، جیسے آگے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ تھا جو اس نے کمایا۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور وہ جو ان میں سے وہ کہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا تھا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا جس نے سب سے زیادہ مطلب یہ خرافات بکی تھیں، اس کے لیے سب سے بڑا عذاب تھا۔ لولا اذ سمعتموہم ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور عورتوں نے اپنوں پر، جب تم نے اسے سنا تھا تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا، یعنی ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تو جو اپنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پہ مراد ہیں، ان کے بارے میں فوراً تم نے نیک گمان کیا ہوتا۔ وقالو، اور کہتے، ھذا افک مبین، کہ یہ تو کھلا بہتان ہے، کھلا الزام ہے، فوراً کہنا چاہیے تھا، حسن ظن قائم کرتے ہوئے ایسی دیر کیوں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی پاکیزہ فطرت شخص ہے اس پر کوئی الزام لگائے تو ہمیں فوراً دفاع کرنا چاہیے، رد کرنا چاہیے کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے، پاکیزہ فطرت ہے۔ یہ نہیں کہ اچھا بھائی ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو، یہ بھی مناسب نہیں ہے، پہلے اس کا دفاع کرنا چاہیے
تاکہ وہ بات عام نہ ہو، اس شخص کی حوصلہ شکنی ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی ایک الزام تراشی کرتا ہے، ہم اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں، وہ فلاں اس کے بارے میں ہی کہہ رہا تھا۔ اس طرح ایک نیک آدمی، پرہیزگار آدمی، متقی آدمی کے بارے میں باتیں مشہور ہو جاتی ہیں اور بہت سخت نقصان ہوتا ہے، اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ پھر بعد میں وہ وضاحتیں کرے، وہ ایک الگ بات ہے۔ وہ وضاحت بھی کس کس تک پہنچے گی یہ بھی اچھی طرح ہم سمجھتے ہیں، بعض اوقات نہیں پہنچ پاتی اور بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے اگر جیسے خاندان کے اندر ہوتا ہے، کوئی نیک ہے، عورت ہیں، مرد ہیں، اور کوئی ان کے بارے میں بری بات کہتا ہے، تو سب سے پہلے تو حوصلہ شکنی ہی کرنی چاہیے کہ نہیں بھئی ہم تو حسن ظن قائم رکھیں گے، آپ ایسا نہ کریں۔ پھر الگ بات ہے کہ کوئی بڑے بیٹھتے ہیں یا کوئی معاملہ آگے بڑھتا ہے، تحقیق ہوتی ہے، تو ایک الگ سلسلہ ہے کہ اس کے بعد پھر اور کوئی طریقہ اختیار کرنا ہوتا ہے تحقیق کے بعد۔ لیکن تحقیق سے پہلے دفاع کرنے کا حکم ہے اور اپنے مسلمان بھائی یا بہن سے حسن ظن قائم رکھنے کا حکم ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے، یعنی جنہوں نے بہتان لگایا اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو جب وہ گواہ نہ لائے تو وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ یہ ایک معیار ہے کہ 4 گواہ لے کر آؤ، اور 4 گواہ لے کر نہیں آ سکتے تو بالفرض اگر تم نے کسی کو معاذ اللہ زنا کرتے بھی دیکھا ہے تو پھر تم اس کی گواہی مت دو، کیونکہ اگر گواہی دو گے تو تمہیں لازم طور پر اس گواہ لانے پڑیں گے، نہیں لاؤ گے تو حد قذف جاری ہو جائے گی۔ تو پھر یہ مسلمان بھائی کا پردہ رکھیں آپ، ٹھیک ہے، اور کسی طریقے سے اس کی اصلاح کا سامان ضرور کرنا چاہیے، لیکن اب اس کی بات کو مشہور نہیں کر سکتے ہیں ورنہ خود سزا ملے گی۔ انشاءاللہ اس پر کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔